السلام علیکم، طلعہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ میں ہوں دانش علی اور آپ دیکھ رہے ہیں طلعہ ٹی وی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تلوار کے متعلق بہت ہی اہم معلومات فراہم کریں گے جو کہ آج سے پہلے آپ یقیناً نہیں جانتے ہوں گے۔ تلوار کی تاریخ بنی نوع انسان کی تحریری تاریخ جتنی ہی قدیم ہے۔ تلوار ایک لمبا تیز ہتھیار ہے جو دنیا کی مختلف تہذیبوں میں آج بھی ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تلوار دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک طرف لمبی تیز دھار اور دوسری طرف تلوار پر گرفت مضبوط رکھنے کے لیے قبضہ۔ یہ مرد کا زیور ہے اور ایک نہایت معتبر اور معزز ہتھیار بھی سمجھا جاتا ہے۔ تلوار کی تاریخ بھی شاید اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ انسان خود، کیونکہ شروع ہی سے انسان اپنے تحفظ اور بقا کے لیے ایسی اشیاء کا متلاشی رہا ہے جو جنگ اور دفاع میں اس کے معاون و مددگار ہوں۔ بڑے بڑے نامور سلاطین اور اللہ کے نبیوں نے بھی تلوار کو دوران جنگ میں استعمال کیا۔ انسانی تاریخ میں تلوار کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ایک جانب تو یہ جنگوں کا لازم حصہ تھی، تو دوسری جانب تقریباً تمام ہی مذاہب کے ماننے والوں کے لیے یہ جہاد جنت، آخرت اور حقیقی کامیابی کی ضامن تھی۔ یہاں تک کہ اس دور کے لوگ کبھی اسے شجاعت کی علامت اور مرد کا زیور مانتے تھے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ ہر گھر میں تلوار موجود ہوتی تھی، اور یہ سلسلہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں، صدیاں گزر گئیں، یہاں تک کہ اب سے 19 صدی پہلے تک بھی ایک گھروں میں تلوار پائی جاتی تھی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جدیدیت اور ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہی مادے بدلتے گئے، اور جنگوں کی ضرورت اور مطالبات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش میں ان کے ڈیزائن میں تبدیلی آتی گئی، جن کو کچھ ہنرمند تلوار بازوں نے تخلیق کیا۔ جنگوں میں جیسے جنگجوؤں کو اندازہ ہوا کہ چاقو اور خنجر بہت کمزور ہتھیار ہیں اور ہمارا دشمن کے قریب ہونا بالکل خطرے سے خالی نہیں، تو انہوں نے مزید لمبی تلواریں بنانا شروع کر دیں، جس کے بعد تلواروں کی ان گنت قسمیں منظر عام پر آتی رہیں۔ تلواریں انسانی تاریخ کا اتنا اہم حصہ ہیں کہ یہ جدید و قدیم، مذہبی اور افسانوی دونوں قصوں میں مادی طور پر نظر آتی تھیں۔ پہلی تلوار کانسی کے دور میں خنجر سے ارتقاء کے طور پر منظر عام پر آئی۔ تلوار کی ابتدائی تاریخ 1300 قبل مسیح مڈل ایسٹ میں پائی جاتی ہے، جو کہ پہلے آرسنک تانبے اور پھر ٹن برونز سے بنائی گئی تھی۔ اس دور میں جو تلواریں 60 سینٹی میٹر سے زیادہ لمبی ہوتی تھیں وہ شاذ و نادر ہی پائی جاتی تھیں۔ ابتدائی استعمال کے قابل بلیڈ پیتل کے بنائے گئے تھے، کیونکہ اس سے پہلے استعمال کیا جانے والا کانسی سے ایک لمبا بلیڈ بنانے کے لیے بہت نرم تھا، جو استعمال کے وقت ہی مڑ جاتا تھا۔ مرکب کی مضبوطی کے لیے سٹیل اور گرمائش کا علاج عمل میں لایا گیا، جس کے ساتھ ہی مضبوط تلواریں منظر میں آئیں۔ اس سے پہلے بھی تلواروں میں بلیڈ لگائے جاتے تھے، لیکن تلواروں کی اس مضبوطی کے باعث یہ دشمنوں کو کاٹنے اور پھینکنے والے ہتھیاروں کے طور پر ڈیزائن کی گئیں۔ چین میں کانسی کی تلوار 1800 اور 1200 قبل مسیح کے درمیان شانگ دور میں منظر عام پر آئی۔ ناظرین، طلعہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو ضرور پریس کریں۔ پہلی لوہے کی تلوار 1300 قبل مسیح میں وجود میں آئی، جو کانسی کی تلوار کی طرح ساخت تھی۔ یہ پیتل کے مقابلے میں صرف تھوڑی ہی بہتر تھی، لیکن یہ عام طور پر دستیاب تھی اور بآسانی تیار کی جا سکتی تھی، کیونکہ اس کا خام مال بآسانی دستیاب ہوتا تھا۔ یونانی زیفوس اور رومن گلیڈینز آئرن ایج کی تلواروں کی عام مثالیں ہیں۔ ان کی لمبائی 60 سے 70 سینٹی میٹر تک ہوتی تھی۔ قدیم رومیوں نے بھی ایک اسپاٹا بنایا، جو کہ 75 اور 1 میٹر تک لمبا تھا، جو کہ پیدل فوج میں مزید طاقت کا سبب بنی۔ پہلی صدی سے پہلے فارسیوں نے ایکانکا نامی ایک تلوار استعمال کی۔ انہوں نے سسیانائی ڈیزائن سے ادھار لی اور اسے فارسی کی عظیم فتوحات کے بعد مقبول کر دیا گیا۔ چینی سٹیل کی تلواریں 300 قبل مسیح میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوئیں۔ قرون وسطیٰ نے اس سے کہیں زیادہ جدید ٹیکنالوجی کو ترقی دی اور تلوار سازوں نے اعلیٰ معیار کی تلواریں بنانا شروع کیں۔ اسپاٹا کی نوعیت اور اس وقت تک بطور ڈیزائن بنی رہی، لیکن 10ویں صدی میں ٹھیک سے بجھا ہوا سخت اور ٹھوس والا سٹیل نظر آیا، جو تلوار بنانے میں اہم مادہ بن گیا۔ اعلیٰ معیار کی تلواروں میں ایک فرنچنگ البرٹ بلیڈ بھی تھی، اور اسی وجہ سے چارلس بالڈ نے ان تلواروں کی برآمد پر پابندی لگانے کی کوشش کی۔
کیونکہ واکنگز ان کو فرینکس کے خلاف چھاپوں میں استعمال کر رہے تھے۔ برصغیر و ہند میں دمشق سٹیل پیدا ہوا، جو ایک اعلیٰ معیار کے سٹیل بھی سمجھا جاتا تھا۔ پہلا کراس گارڈز 11ویں صدی میں نارمن تلواروں میں نمودار ہوا، جو کہ تلواروں کو بنیادی طور پر کاٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد میل اور پلیٹ آرمر نظر آئے، جو تلوار کی سمت ڈیزائن کو بدل گئے۔ کٹانا کا پیش خیمہ، جسے ٹاچے کہا جاتا ہے، 908 میں جاپان میں اسٹیل ٹیکنالوجی کی بہتری کے ساتھ نمودار ہوا۔ تقریباً 1300 سے 1500 تک تلواریں بہتر ہوتی رہیں، لہذا تلواریں بھی ڈیزائن کو تبدیل کرتی رہیں اور گرفت کو لمبا کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں کو تلوار تھامنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا تاکہ زور سے ضرب لگائی جا سکے۔ اس کے بعد اسٹاک قسم کی تلواریں بھی وجود میں آئیں، جو کہ لمبی 2 ہاتھ کی تلواریں تھیں، لیکن کناروں کے بغیر اور تیز پوائنٹ کے ساتھ، جو ٹارگٹ کو 2 حصوں میں درمیان سے پھاڑ سکتی تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بارود عام ہوتا ہی تلواریں جنگ کے ہتھیار کے طور پر میدان سے باہر ہو گئیں، اور آج یہ رسمی وردی یا جدید باڑ لگانے جیسے کھیلوں میں رسمی مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ ناظرین، ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔